الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا حکم قرآن مقدس میں بار بار دیا جاتا ہے، اور تقوی پیدا کرتا ہے روزہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، اور قرآن متقیوں کے لیے سامان ہدایت بنتا ہے، توفیق بنتا ہے، آخرت کی کامیابی کا سامان بنتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن مقدس سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ کل کچھ اہم باتیں جو بنیادی اور بیسیکلی باتیں تھیں وہ جلدی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ 100 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ابھی 10 آیات باقی ہے سورۃ البقرہ کے اختتام کے لیے۔ سورۃ البقرہ 286 آیت پر مشتمل ہے سورت، جس میں سے کل اور آج ملا کر کے 276 آیتیں ہم سماعت کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کل جو ہمارے سامنے کچھ پڑھا گیا تھا اس کا چند تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنا دوں۔ بہت کچھ ہے قرآن مقدس میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے گھروں میں جا کر کے قرآن مقدس کو سمجھ کر کے تفاسیر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہی ہے بھائی جو آخرت کے دن ہمارے لیے نجات کا سامان بنے گا۔ یاد رکھیے نواز بن سعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کو پڑھتے رہو، خوب پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ مقصد یہ ہے، پڑھتے رہو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو فائدہ کیا ہے، ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں، اپنی کچہری میں بلائیں گے، دیکھیے بہت سعادت مند ہے کچھ لوگ، اللہ نے ان کو چن لیا کہ قرآن کی خدمت اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن دیتا ہے، دنیا میں قرآن کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کی دلواتا ہے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ بہت کچھ لپیٹ لیا بندے نے۔ تو آپ اپنی اولاد کو قرآن سے مربوط کروائیے، قرآن کی طرف لے جائیے، خود کو لے جائیے، اہل و عیال کو لے جائیے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایڈوانٹیج، بہت بڑا فائدہ تم کو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جب صاحب قرآن اللہ کی عدالت میں آئے گا، دیکھیے بھائی وہ دن تو بہت ہیبت کا دن ہے۔ انبیاء کانپ رہے ہوں گے اس دن، ہماری کیا بساط ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ فرشتوں کی آوازیں نہیں نکلے گی اس دن۔ اس دن جو غصے میں ہوں گے اللہ تعالی حشر کے دن، یوم حساب کے دن، وہ بہت بڑا غصہ ہوگا اللہ کا، بہت جلال میں ہوں گے۔ تو فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئی ہوں گی، نہیں نکل رہی ہوں گی، وہ حس نہیں کر رہے ہوں گے، چھڑی چو نہیں بول رہی ہوگی، جیسا ہم بولتے ہیں سناٹا، لا یتکلمون۔ اللہ فرما رہے یوم یقوم الروح والملائکۃ لا یتکلمون، جس دن تمام روحیں، فرشتے کھڑے کیے جائیں گے، کسی کی آواز نہیں نکلے گی۔ یہ اس کو ایکو آپ بڑھا رہے ہیں کیا؟ ایکو بڑھانے سے کیا ہو رہا؟ وہ عورتیں بہت پریشان ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، 2 3 4 آوازیں گھوم رہی، تو وہ لوگ بول رہے کیا بول رہے کہ کیا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ سیٹنگ کرنے والوں کو بولو ایکو نکو بڑھاؤ، بولو ہاں کرے نا، ایکو مت بڑھاؤ، بولو ایکو نہیں رہنا، وہ پھر کے آوازیں نہیں آنا، ایک کے پیچھے سادھی آواز آنا، تو ان کو سمجھ میں آتا اپن کیا بولے اس۔ تو یہاں بہت اہم بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ انبیاء کانپ رہے، تھرا رہے، نفسی نفسی بول رہے، تو اس دن اللہ جلال میں ہے
اور صاحب قرآن کو بلائے, حاضر کرو میری عدالت میں, اس کو بھی لاؤ, اس کو بھی لاؤ, سب کو بلا رہے ہیں, انبیاء کانپ رہے ہیں. تو ایک صاحب قرآن کے بارے میں رسول اللہ بول رہے ہیں کہ صاحب قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے, لازماً انبیاء کانپ رہے ہیں تو وہ تو ہم تو عام آدمی ہیں, میں سے اگر لوگ ہوں گے تو ڈریں گے ہی نا, کیسے نہ ڈریں گے. ابو بکر صدیق بھائی سب نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ان کا ہی ہے ایمان والوں میں. ہتھیلی میں تنکا لے کے روتے تھے, کاش ابو بکر تنکا ہوتا, اللہ کے پاس جواب دینا نہیں پڑتا, روتے تھے, سامنا نہیں کرنا پڑتا, ہزاروں قطع روتے تھے. حضرت عمر رات رات بھر روتے تھے. تو ڈر نہیں ہے نا ایمان والے, تو جب بلائیں گے اللہ عدالت میں آؤ تو کتنا خوف ہوگا, کتنا ہیبت ہوں گی. لیکن رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ڈرتے ڈرتے اللہ کی عدالت میں صاحب قرآن جا رہا تو ایڈوانٹیج کیا مل رہا, دیکھو قرآن سے محبت کرنے کا اور قرآن پڑھنے, قرآن پہ عمل کرنے, اس کو پھیلانے کا جو فائدہ پہنچ رہا وہ کیا ہے. رسول اللہ فرما رہے, بہت غور کرو, اس کے سامنے پائلٹنگ کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دوڑتے ہوئے جائیں گے بولے رسول اللہ. سورہ بقرہ آل عمران یہ اللہ کا کلام ہے, یہ دوڑ لیتے ہوئے سامنے سامنے جائیں گے ان کے, اس بیچارے کے صاحب قرآن کے سامنے, گویا کہ ڈیفینس کر رہے ہیں, اس کو ادھر ادھر سے بچا رہے ہیں کسی چیز سے, کوئی پکڑنا نہیں آنا اس کو, اس کا ڈیفینس کرتے ہوئے, اس کو پیچھے اس کی پائلٹنگ کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کو بارگاہ الہی میں. اللہ کا کلام خود, وہ مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام کوئی اللہ کی خلق میں سے نہیں, مخلوق میں سے نہیں ہے, وہ خود صفت اللہ ہے, اللہ ہی کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. اب جا کے وہاں وہ بیچارہ کھڑے رہیں گے عدالت میں ڈرتے ہوئے, تو اس سے پہلے انہوں آ کے کھڑے جائیں گے اور اللہ سے بحث کریں گے. اللہ ان کو قوت گویا عطا کر دیں گے اس دن, بات کرنے کی قوت. اللہ ہر چیز کو اس دن قوت دے رہے ہیں بولنے کی, ہر چیز کو. زمین بھی بولیں گی جس پہ ہم زندگی گزارے, ہماری کھالیں بولیں گی, چمڑیاں, ہمارے ہاتھ پیر بولیں گے اس دن. یہ سب خبریں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیے. ہم تمہارے منہوں کو مہر لگا دیں گے, تمہارے ہاتھ پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے اس دن, تم سے نہیں پوچھیں گے کیا کرے تھے. ہر کوئی اگل دے گا, زمین اگل دے گی تم کیا کرے اس کی پشت پہ. تو اس دن قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے. تو وہ کیا کریں گے, سورہ بقرہ اور آل عمران اللہ سے حجت کرنا شروع کر دیں گے. اب ظاہر بات ہے مخلوق کی تو ہمت نہیں ہے کہ لب کشائی کر سکے, خود خالق کا کلام, اسی کی صفت, اس سے اس دن بحث کر رہا ہے. کس کی طرف سے, یہ صاحب قرآن کی طرف سے. اللہ یہ راتوں کو میرے واسطے جگتا تھا, اللہ میرے واسطے صبر کرتا تھا, میرے واسطے حلال چیزیں کبھی چھوڑ دیتا تھا, درگزر سے کام لیتا تھا, برداشت کرتا تھا, بھوک پیاس برداشت کرتا تھا, میرے خاطر بہت جھیلا ہے یہ بندہ, مجھے نافذ کرنے کے لیے بہت جدوجہد کیا ہے, مجھ پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے. تو میری سفارش کے لیے قبول کیجیے, آپ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کیجیے, حجت کرے گا اللہ سے. ہو سکتا ہے مخلوق ہے آپ کی, خطا کر دیا ہوں گا, غلطیاں ہو گئے ہوں گے, معاف کر دیجیے آپ اس کو. خود خالق کا کلام اللہ کو بولے گا, اس کو معاف کر دیجیے آپ, اس کو چھوڑ دیجیے آپ, یہ میرا محبوب ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں, اللہ کے اس دن کے غصے سے اور غضب سے اس کو چھڑا کر کے دم لے گا. اللہ آخر کار بولیں گے جا تو میرا کلام ہے, تیری سفارش قبول کر لیا, لے جا تیرے محبوب کو. تو وہ لے کے دوڑے گا جنت پہ, چل ہو گیا تیرا کام. کون لے جا رہا بھائی, جو اتنا عظیم آپ کا خیر خواہ ہے اس کو سمجھنے تیاری نہیں ہے. تو گھر جائیے, سنیے, سمجھیے, بہت ہے قرآن کے اندر سمجھنے کے لیے, زندگی نکل جائے گی سنتے سنتے, سمجھتے سمجھتے قرآن کو. ہے کتنی زندگی بھائی. اب آئیے, کل جو پڑھے تھے اس میں سے کچھ اہم نقطوں میں سے ایک نقطہ بولتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, میں اپنے لیے جو پوائنٹس ہے وہ بتا رہا ہوں, عام کامن پوائنٹس. اس سورۃ البقرہ کے اندر, اصل میں یہ بقرہ بہت عظیم سورت ہے, یہ پورے قرآن کی سردار ہے صورتوں کی, معلوم ہے 114 صورتوں کی سردارہ ہے یہ, تو معمولی صورت تو نہیں ہے بھائی. پورا قرآن بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. آپ قرآن کی عظمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے آپ. اس میں یہ سردار اگر صورت ہے پورے صورتوں کی, تو آپ کیا سمجھیں گے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے, اور اس میں کیا کچھ ہوگا, اس میں کتنا ڈیپتھ ہے, اس کے اندر کتنی گہرائی ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. سورہ بقرہ بہت عظیم صورت ہے.
اس کی فضیلتوں کے باب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، وہ ہمارے پڑھ لے نہیں پڑھتے، لیکن عام باتوں کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول بولے جو گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے شیطان اس میں گھستا بھی نہیں، اس کی ہمت ہی نہیں سورہ بقرہ کے قریب آنے کی، کیونکہ بقرہ وہ چیز ہے، کوئی معمولی شے نہیں ہے سورہ بقرہ۔ جس گھر میں رہتا، جس گھر میں پڑھا جاتا، اس کا ورد ہوتے رہتا، شیطان کی ہمت نہیں وہاں آنے کی، بھاگ جاتا اگر ہے بھی تو، وہ چیز ہے عظیم الشان۔ تو اس میں اصل میں جو ہے نا پورا قانون ہے اس کے اندر۔ سورہ بقرہ میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ لیگل ایکٹس ہے، پورے سول کوڈ ہے، کرمنل کوڈ ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے اور میرے عام لوگوں کے پڑھنے نہیں پڑیں گے، یہ بڑے بڑے ججوں سے، سمجھ رہے ہیں آپ، سپریم کورٹ کے ججوں سے، پارلیمنٹری بڑے بڑے انٹلیکچوئل سے ڈسکس کرنے کی باتیں، یا عام لوگوں سے ڈسکس کیا کریں گے؟ جو میں بول رہا ہوں آپ کو، اس میں پورا جوڈیشری ہے کمپلیٹ، اس کے اندر پورا قانون ہے، پورا ایکٹس ہے اس کے اندر، سول ایکٹس، کرمنل ایکٹس، ایوری تھنگ، سوشل ایکٹس، ایوری تھنگ۔ بہت بڑی چیز ہے سورہ بقرہ، تو وہ تو میں آپ سے ڈسکس کرنے سے رہا ہوں، آپ کو کیا سمجھاؤں گا میں وہ چیزیں؟ تو میں وہ باتیں کروں گا، وہ اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، کامن۔ تو ایک جگہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں 143 سے آیت کریمہ ہے غالباً سورۃ البقرہ کی، سورہ پہلے پارے کے اندر الف لام میم میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یا سَيَقُولُ شروع ہو گیا، یہ دوسرے پارے کی ابتدائی میں، سَيَقُولُ جو شروع ہو گیا اس کی اندر کی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سَيَقُولُ بولے تو سمجھ گئے نا، سَيَقُولُ صُفَحَاء جہاں سے پارا شروع، دوسرا پارا شروع ہوتا ہے، تو دوسرے پارے کی آیت ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ؟ تم کو ہم نے درمیانی امت بنایا، یعنی امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے، ہم امت محمدیہ ہے نا بھائی، تو ہم سے کہا جا رہا ہے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ذرا اپنے آپ کو دیکھو، یہ تکون شہداء علی الناس اس امت کو کہا، امت وسط کہا، تو امت وسطہ سے کیا مراد ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امت وسط سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے، قرآن مقدس سے ہی گمراہ کر دیتے ہیں بلے، ہمارے قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہی پیدا کر دیتے رہتے ہیں، بھٹکاتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے رہتے ہیں ہمارے۔ عموماً کیا فیصلہ کرتے ہیں معلوم، کیا فتوے دیتے ہیں اس کے ذریعے سے معلوم ہے آپ کو؟ سواد اعظم مراد ہے میاں، بڈھے بڈھے ہو گئے، بالا سفید ہو جاتے، داڑھی کے سر کے سب بک بک کرتے بیٹھتے ہیں۔ امت وسطہ سے سواد اعظم مراد ہے میاں، بڑی جماعت مراد ہے۔ ارے کہاں سے لے کے آتے رہے اٹھا کے تم لوگ، کیوں اٹھ پٹان باتیں کرتے؟ قرآن مقدس سے اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سواد اعظم کیوں بول لیتے؟ وہ بولنے کے بعد میں کیا ہوتا، پہلے فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتیں بن گئے، اب اپنے آپ کو حق بول لینا ہے، ہم حق پہ ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ہماری کوانٹٹی کرو، سب نظریے والے فرقے ہیں نا، سب کو جمع کرو، سب سے زیادہ تعداد میں کون ہے دیکھو، اگر ہم نکل گئے تو ہم حق پہ ہے، ہمارا ذکر قرآن میں ہے، ہم امت وسطہ ہے، اپنے آپ کو پیش کر لیتے اس میں، باقی سب امت کو خارج کر دیتے اس سے، باقی ساری امت اس سے خارج، ہم آگے، ہمارا ذکر آ گیا امت وسطہ، ہم ہے افضل جماعت، اور باقی سارے کے سارے گمراہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر داخل نہیں ہوتے امت وسطہ میں۔ ارے یہ کتنی جسارت ہے، ذرا سوچئے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ یہ سواد اعظم مراد ہی نہیں ہے بھائی، کثیر تعداد مراد ہی نہیں ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں، حماقت کر کے آپ گمراہ خود بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وسطہ اوسط سے ہے جی، اوسط، اوسطن کس کو بولتے ہیں؟ درمیانی چیز کو اوسطن بولتے ہیں نا، اوسط۔ کوئی آدمی کو آپ بولتے ہیں بہت لمبا نہیں ہے، بہت ٹھنگنا نہیں ہے، تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ان کا خد کیا ہے؟ اوسط ہے بولتے ہیں آپ، مطلب کیا ہے اس کا؟ درمیانہ ہے۔ تو عربی کا جو لفظ ہے وسطہ، یہ اوسطن سے ہے، تو امت وسطہ سے مراد کیا ہے؟ درمیانی امت ہو تم بول رہے ہیں، درمیانی امت سے مراد کیا ہے؟ اب آدم سے لے کر کے قیامت تک تو درمیان میں نہیں، ہم سینٹر پوائنٹ پہ نہیں ہیں ہم لوگ، تو پھر یہ درمیانی امت ہم کو کیوں بولا جا رہا؟ یہ بیچ میں درمیان میں ہم کہاں ہیں؟ تو قرآن کیا بولنا چاہ رہا آپ کو؟ پہلے یہ سمجھو کہ ایک چیز کو، یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبوت کے اختتام کے بعد قیامت سے پہلے درمیان میں تم لوگ آئے، یہ ہے وہ پوائنٹ۔
नबूवत का अख्तिताम हो चुका मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से। अब क़यामत आएगी, क़यामत के आने से पहले क़यामत की सबसे बड़ी निशानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह आ गए, क़यामत करीब है, अब आने वाली है। तो अब दरमियान में तुम हो, नबूवत और क़यामत के बीच जिम्मेदारी जो है दावत के काम की, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की, वो किसकी है? तुम्हारी है। वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। उसके बाद ये बात बोले लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम पूरे इंसानों की गवाही दोगे, क्योंकि तुम जिम्मेदार बनाए गए थे ना नबूवत के बाद क़यामत से पहले, तो तुम ही गवाही देना है पूरे इंसानों के ऊपर। इसलिए तुमको दरमियान में बयान कर रहे हैं कि क़यामत के और नबूवत के बीच में तुम दरमियानी उम्मत थे, अब तुम गवाह रहोगे पूरे इंसानों के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? और वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हमारा रसूल, ये जो आखिरी पैगंबर है, जो तुम्हारा नबी है, अब वो तुम लोगों पर गवाह रहेगा। ये है कुरान समझने की, समझ, एक एक चीज़ को समझना खोल खोल के। अब हमारा आखिरी महबूब हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम पर गवाह रहेंगे। तुम क्या करें वो गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह देंगे अब तुम्हारी, और तुम लोगों के ऊपर गवाह रहोगे। ठीक है, अब इसके बाब में, इसकी तालीम में, अब ये कुरान के मुअल्लिम कौन है? सब ये जो कुरान नाजिल हुआ किसके सीने पर उतर रहा है? कौन तालीम देंगे उसके? ज़ाहिर बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो उनकी शान है ना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब, किसको व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, किसकी शान है ये? मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। मुअल्लिम कुरान मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी तालीम कौन देंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह देंगे ना, हर चीज़ की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले शुहदा अलन नास का मतलब क्या है मालूम है तुम लोगों के बारे में? तुम लोगों के बारे में शुहदा अलन नास जो कहा गया, अब वो कितनी अजीम बात रसूलुल्लाह पेश करे। क़यामत के दिन सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा, सब कांप रहे हैं, अल्लाह ताला एक एक को अपने कचहरी में बुला रहे हैं, हर एक से सवाल पूछ रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबसे पहले उलुल अज़्म, सबसे बड़े रसूल, पहले और बड़े मकाम वाले उलुल अज़्म रसूल कौन थे बोलो? मालूम है लोगों को? आप लोगों को मालूम है सबसे पहले उलुल अज़्म रसूल? पहला नबी तो हमारा बाप है आदम, हमारे बाप आदम पहले नबी है। रसूलों में पहले रसूल उलुल अज़्म कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। तो नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे अदालत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं नूह पहले उलुल अज़्म रसूल को अब कचहरी में बुलाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे को दिए थे, नूह इधर आओ, क्या करे तुम? तो नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे अल्लाह जो कुछ आप नाज़िल कर रहे थे आपकी उम्मत को पहुँचाया। उनकी उम्मत को बुलाएंगे नूह अलैहिस्सलाम की, बोलेंगे मेरा नबी नूह तुम्हारे बीच में था, मेरी सारी बातें, मेरी शरीयत, मेरे कानून सब तुम्हारे सामने बयान कर दिया था ना। तो ये लोग साफ मुकर जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत साफ मुकर जाएंगे, हमको कुछ भी याद वाद नहीं है, नो कुछ पहुंचाया नहीं पहुंचाया नहीं, बोले हमारे को कुछ भी नो, साफ मुकर, झूठ। अब अल्लाह ताला नूह को बोलेंगे नूह तेरी कौम इनकार कर दी, तेरे पास कोई गवाह है क्या? तू सच्चा है इस बात के? तू जो बोल रहा पहुंचा दिया, तेरे सच्चाई की गवाही देने वाले कोई गवाह है तेरी तरफ से? पूछेंगे। तो सैयदना नबीना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े मकाम के नबी बोलेंगे ऐ अल्लाह मेरे गवाह हैं, और मेरे गवाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप उनसे पूछिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा रुतबा है इस उम्मत का। अल्लाह उस वक़्त फरमाएगा फिर मोहम्मद के उम्मत को पेश करो गवाही के लिए। तो उम्मत रसूलुल्लाह सामने आगे बढ़ेगी, अल्लाह पूछेगा क्या तुम गवाही देते हो नूह सच्चा है? तो ये उम्मत के लोग कहेंगे जी अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हो, नूह सच बोल रहे हैं, नूह सच्चे हैं। फिर अल्लाह ताला कहेगा झूठे उम्मतियों नूह के, तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, मोहम्मद के उम्मती सच्चे हैं और सच्ची गवाही दे रहे हैं, नूह सच्चा है। अब ये बात ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की कैसा बोलेगी आप मुझे बताइए? नूह अलैहिस्सलाम को आप देखे थे, हम लोगों में, हम तो छोड़ दो, हम तो किधर भी हमारी बिसात नहीं है, हमारे पास क्या है, मुल्ले ये भी धोखा देते हैं उम्मत वसता तुम हो, खैर उम्मत तुम हो। अरे हम कहाँ से है रे भाई, ना हम खैर उम्मत बन सकते ना हम उम्मत वसता है। वो सब नबियों के बाद सबसे पहला बड़ी जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो हाथ पे तैयार हुई वो जमात है सहाबा इकराम की, वहाँ पर वो खैर उम्मत है, वो उम्मत वसता है, वो तकून व शुहदा अलन नास है, वो है असल सब कुछ जो कुछ भी है।
وہ مختصر گروہ ہے، وہ 1.25 لاکھ کا رسول اللہ کے صحابہ کا گروہ، وہ ہے سب سے بڑا عظیم گروہ، وہ اصل امت ہے۔ ان کے نقش قدم پر اس جماعت سے جو بھی جڑا رہے گا وہ اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ جو ان کے نقش قدم سے ہٹ جائے گا وہ ان میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو، آپ 1000 بار دعویٰ کرتے رہو، آپ کاؤنٹ ہی نہیں کیے جائیں گے اگر آپ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں رہیں گے۔ وہ صحابہ ہی اصل میں آئیڈل جماعت ہے پوری۔ تو وہاں ابو بکر ہوں گے آگے جو بڑھیں گے امت میں، سب سے پہلے جب بلائیں گے گواہی کے لیے کہ امت محمد کو پیش کرو، تو آپ اور میں تھوڑے جائیں گے وہاں، کیا میں اکبر بیگ صاحب جائیں گے کیا؟ وہاں ہماری اتنی حماقت ہے کیا؟ ارے وہاں آگے کون بڑھیں گے سوچو آپ، امت محمد کا سردار کون ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے وہاں پر کہ جی اللہ میں گواہی دے، ہم گواہی دے رہے ہیں؟ وہ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بڑے بڑے لوگ آگے بڑھ کے بات کریں گے، آپ اور میں جائیں گے کیا؟ اب یہاں بات ہے کہ یہ سوچو کہ یہ صدیق اکبر ہونے دو کہ حضرت عمر ابن خطاب ہونے دو کہ یہ لوگ کیا نوح علیہ السلام کو دیکھے تھے کیا؟ دیکھے تھے کیا؟ نہیں دیکھے تھے نا، پھر گواہی کیسا دیں گے نوح سچے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، قرآن مقدس ان کے سراخوں پر تھا، ان کے دلوں میں، ان کے قلب میں، ان کی روح میں اتر چکا تھا قرآن مقدس، تو وہ اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کے بولیں گے اے اللہ پروردگار، آپ نے اپنی قرآن میں یہ نبی کے نام سے سورت اتاری، سورہ نوح آپ نے اتاری، آپ نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں کہ نوح اس کی قوم کو چیخ چیخ کے بھی بولا، تنہائی میں بھی بولا، محفل میں بھی بولا، 950 سال تک گھس گئے اپنی امت کے پیچھے، ہر حیثیت سے بولے، آپ اتارے تھے، آپ بولے تھے نوح سچا تھا، یہ قوم جھوٹی تھی، ہم آپ کی بات کو ہی گواہ بنا کر کے بول رہے ہیں، پروف آپ کی بات ہے، ایویڈینس آپ کی بات ہے، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، اسی لیے ہم وہ گواہی دے رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کس کے ذریعے سے گواہی ہو رہی ہے؟ بذریعے قرآن۔ اب ہم برخوردار تو قرآن کو تابدان میں رکھے ہوئے لپیٹ کے، ہم تو جزدان میں لپیٹ کے تابدان میں رکھے ہوئے، بھائی کبھی مر گیا تو اترتا ہے ثواب کے بخشنے کے لیے۔ ہماری اوقات بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق گواہی دیں گے؟ ذرا سوچیے آپ، کیا بنائے تھے اللہ، ہم کیا بن گئے؟ آیا بات سمجھ؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پورا ایسا ہی ہے کہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں بیچ بیچ میں سے، اسی بقرہ کے اندر آپ وہ بھی پڑھے تھے، کل ہی جو پڑھائے تھے آپ کو، اس میں آپ یہ بھی پڑھے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي۔ میں اپنے لیے بتا رہا ہوں، اپنے کو کیا کرنا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجی اللہ کتنا محسن، کتنا خیر خواہ ہے، اللہ کیسے شرط کو بیان کر رہے، کنڈیشن دیکھو، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، ہاں کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا اتنا چاہنے والا ہے، تم لوگوں کا اتنا کیئر کرتا ہے تم کو اللہ کی مخلوقات جانتے ہیں کتنی بڑی ہے، ہماری عقل دنگ ہو جائے گی، ہم پاگل ہو جائیں گے، نساں پھٹ جائیں گے ہمارے دماغ کے اگر ہم سوچیں گے کائنات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی کتنی بڑی کائنات ہے۔ ایک جو زمین ہے نا ہماری، یہ ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ بھی نہیں ہے کائنات میں۔ نقطہ ہم دیکھ سکتے آنکھوں سے، دکھ جاتا ہے، وہ مائکروسکوپ لگا کے دیکھنے والا نقطہ ہوتا ہے نا، مائکروسکوپ سے، مشین دوربین سے، وہ نقطہ بھی نہیں ہے کائنات میں۔ یہ زمین جس پہ ہم ہیں، اللہ اکبر، اتنی مخلوقات کا مالک ہے وہ، اتنا بڑا اللہ ہے، اتنا وہ اللہ ہم کو اتنا کیئر کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ہماری کیا اوقات ہے یار زمین میں ہمیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بندہ، اس کا غلام تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے تو وہ عرش پہ بیٹھا ہوا اتنا بڑا کام انجام دینے والا رب کبریا اپنے اس حقیر سے غلام کو، یار عرش پہ جب یہ بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے تنہائی میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتے رہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا غلام۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں
اللہ کا ذکر، اس کی تعریف کرتا ہے کوئی غلام اللہ کا، تو رسول اللہ فرما رہے کہ اس سے کئی گنا بہترین مجلس میں، کروڑوں گنا بہترین مجلس میں اللہ اس کے اس غلام کی تعریف کرتے. دیکھو میرے غلام کو، اللہ فخر کرتے، ناز کرتے اس کے اوپر، میری تعریف کر رہا میرا غلام، اللہ اس کی تعریفیں کرتے فرشتوں کی مجلس میں. اللہ اکبر. پھر فرماتے بندہ چل کے آتا ہے، ایک بالش تم آگے بڑھو، رسول اللہ فرما رہے تم ایک بالش اگر اللہ کی طرف، اس کی چاہت کی طرف بڑھتے ہو نا، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تمہاری طرف، تم چل کے جاتے ہو نا اس کی طرف، وہ دوڑ کے تم کو لپک لیتا ہے اپنی رحمت میں. جیسے معصوم بچے کبھی دیکھے، اب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے تجربے کے ساتھ، عمر بڑھتے جاتی ہے نا. اب میرے پوتریاں چھوٹے چھوٹے ہیں، اب لاڑ کرتے ہوئے دادو بولتے ہیں، جب چل لیتے آتے بھاگتے آگے اٹھا لیتے ہم کو، ہماری ممتا اور محبت جوش مارتی، اٹھا لیتے. رب ذوالجلال کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں تم چل کے جاتے ہو، دوڑ کے اپنی رحمت پہ تم کو آغوش پہ لے لیتا ہے تمہارا رب. اللہ کتنا چاہنے والا ہے، کتنا کیئر کرتا ہے آپ کا. اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کہیں بھی یاد نہیں کرتے، کہیں بھی یاد نہیں کرتے. آپ زندگی کی کسی گوشے میں یاد ہی نہیں کرتے. آپ اس کو کاروبار کر رہے تو اس کو بھول جاتے، معاملہ جاریہ کر رہے تو اس کو بھول جاتے، میراث کا مال تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو آپ اللہ کو بھول جاتے. جی آپ کو بہنا یاد نہیں رہتے، آپ کو پھوپھیاں یاد نہیں رہتے، سارا مال خود کھا جاتے، آپ کو یاد نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کا حکم. سود کھاتے ہوئے آپ کو اللہ کا خوف ڈر پیدا نہیں ہوتا، رہن کے گھر ڈال کے کھاتے بیٹھتے آپ کو اللہ کا یاد نہیں آتا، ڈر نہیں ہوتا آپ کو. آپ کہیں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہر جگہ بھول جاتے آپ. جی شادی کر رہے ہیں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، گھر میں بہو لائے کسی کی بیٹی، آپ اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے، اس کے اوپر ظلم ڈھاتے چلے جاتے ہیں. آپ کو کہاں اللہ یاد رہتا ہے بتائیے؟ کہیں بھی یاد نہیں کرتے نا. وہ تو اللہ ایسا ہے آپ کو اتنا کیئر کرتا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کہیں بھی کیئر نہیں کرتے اس کو. پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے جاتے ہیں، منتر پڑھ رہے ہیں، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرونی، میری شکر گزاری کرو میرے غلاموں، ناشکری مت کرو، میری نافرمانی مت کرو، میری ولا تکفرونی، میری نافرمانی مت کرو، مگر برابر کریں گے. جی سمجھو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں قرآن کو. پھر اسی میں آپ پڑھ رہے ہیں سیقولو، جب شروع ہو گیا تو آپ پڑھے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ والنبیین، سب پڑھے آپ اس کے اندر. آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. کیا بتایا اس میں؟ تمہاری نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلہ بنانے کے لیے مشرق کو یا مغرب کو منتخب کر لو تو بہت بڑا کمال کر دیے تم، ہے نا. ہمارے پاس بھی تو یہی ہے نا، سب مسائل میں جھگڑے، ہمارے سارے جھگڑے مسائل میں. داڑھی ایک مشت کے بعد قطر دینا سنت ہے، ضروری ہے، یا چھوڑ دینا سنت ہے. جی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا سنت ہے، یا ٹوپی نہیں پہن کے نماز پڑھ رہا تو وہ کہیں گمراہ تو نہیں ہے، وہ کون سا فرقہ ہے. ہمارا سارا جھگڑا کیا ہے؟ مسائل پر فوکس پورا کا پورا. رفع یدین کرنے والے کون ہیں، رفع یدین نہیں کرنے والے کون ہیں، سارا معاملہ ہمارا. آمین بالجہر بولنے والی جماعت، نہیں بولنے والے حق پر ہے، بولنے والے حق پر ہے. تراویح 8 رکعت پڑھنے والے حق پر ہے، 20 رکعت پڑھنے والے حق پر ہے. یہ سارے ہمارے جھگڑے کیا ہے؟ مسائل پر فوکس کرنے کے. لیس البر ان تولوا، اللہ تعالیٰ وہیں پر ایک قاعدہ بتا دیے، ایک اصول بتا دیے، آپ کو ایک فارمولہ دے دی. بابا یہ مشرق مغرب کے جھگڑے ختم کرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر جیسے ایمان اللہ چاہتا ہے وہ ایمان پیدا کرے. کیا جس طرح کا اللہ پر ایمان چاہیے وہ ایمان ہے تمہارے اندر.
فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر وہ ایمان ہے تمہارا؟ ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ ہے؟ مال کی محبت دلوں میں ہونے کے باوجود اللہ کا محبوب ہو جائے، مال کا مقابلہ دیکھا جائے تو اللہ مقدم ہو جائے اور مال حقیر بن جائے اللہ کے محبت کے مقابلے میں، ایسی محبت تمہارے اندر پیدا ہوئی کیا؟ یا مال ہی محبوب ہے اب بھی؟ جی یہ ساری چیزیں اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں قرآن مقدس میں۔ اسی قرآن میں آپ پڑھے سورۃ البقرہ کے اندر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آپ پڑھے، کبھی سمجھے یہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ پوچھ رہے ہیں، ومن احسن من اللہ صبغہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، اور بہترین رنگ کس کا ہے اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ؟ یہ جو اللہ پوچھ رہے ہیں کبھی اس پر غور کریں، یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، اور اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے پوچھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی اس پر رکے، کبھی اس پر غور کرے۔ سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں مین پوائنٹس آپ کے میرے لیے بتا رہا ہوں، کیا ہے؟ کیا رنگ اللہ کا؟ فطرت اللہ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ فطرت اللہ ہے، جس فطرت پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ اللہ اپنی صفتوں کے ادنا حصے بندوں کے اندر ڈال کے پیدا کیا۔ اللہ سمیع ہے، بندے کو سمیع بنایا۔ اللہ بصیر ہے، بندے کو دیکھنے والا بنایا۔ سمجھ رہے؟ مگر بندے کا اور اللہ کا دیکھنا برابر نہیں، سننا برابر نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کچھ حصے، ادنا حصے اس کے صفت کے ڈالے نا، وہی ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ جیسے عفو و درگزر کرنے والا عفو کریم ہے، اللہ بندے کے اندر بھی اپنا وہ رنگ دیکھنا چاہتا ہے، عفو کریم کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح میں درگزر کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، بندے کے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا غلام ہے تو لوگوں کو معاف کرنے والا بنے گا، عفو و درگزر سے کام لینے والا بنے گا۔ انتقام کے جذبہ اس کے اندر نہیں ہوگا، عفو و درگزر کا جذبہ پروان چڑھے گا اگر میرا رنگ اس کے اندر رہے گا۔ اس کے اندر اگر میرا رنگ ہے تو لوگوں کی تکلیف پر وہ بھی احساس کرے گا، تکلیفوں کو محسوس کرے گا، اور تکلیف کے لوگوں کے دفاع کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والا بنے گا۔ میرا رنگ اگر اس کے اندر ہے تو وہ ہمدرد بنے گا، خیر خواہ بنے گا، جیسے میں خیر خواہ میں ہمدرد ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود لوگوں کو کھلانے والا بنے گا، پلانے والا بنے گا، سخی بنے گا، جیسے میں سخی ہوں۔ اگر میرا رنگ ہے تیرے اندر میرے بندے تو تو سخی بنے گا۔ ہم بن رہے ہیں، ہمارے اندر ہے صبغۃ اللہ، نظر آتا ہے ہمارے اندر؟ کہیں بھی نہیں، دور دور تک نہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کھڑے ہو جاتے، چچا کچھ بول دیا تو زندگی بھر بات نہیں کریں گے، چل چل۔ ماموں کچھ بول دیا تو زندگی بھر رشتہ ختم، چلو۔ تم کون؟ ارے سگے بھائی سے بہن بات نہیں کرتی اور بہن سے بھائی بات نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا تیار نہیں ہے یہ معاشرے میں۔ عداوتیں، دشمنیاں، کینے، بغض، کپٹ پال کے بیٹھے ہوئے دلوں کے اندر، یہ صبغۃ اللہ ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں بھائی، قرآن سمجھتے کیا؟ کیا سکھا رہا ہے قرآن آپ کو؟ کیا بنانا چاہتا ہے؟ آپ بننا چاہتا ہے یار ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں بھائی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم کہہ رہا ہے قرآن آپ سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات جو پاکیزہ رزق ہم تم کو دیے ہیں وہ کھاؤ۔ حرام خوری کر رہے ہیں زمین کے اوپر، رشوتیں کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔
یہ پڑھ رہے ہیں پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں منتر پڑھ رہے ہیں. کل کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ کہیں کسی شادی خانے کے اندر جو 10 پارے چل رہے ہیں, تو ہمارے رشتہ دار ہے, میری سگی پھوپھی ہے, وہ جا رہی ہے 10 پارے پڑھنے کے لیے. اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو دین کیا ہے, اس کو کیا ہے, وہ کیا ہے, ساری اس وقت ساری امت کا بیڑا غرق ہے, تو وہ کیا ہے اس میں 10 پارے سننے جا رہی ہے شادی خانے کو. وہ سوچو 10 پارے کیا بے حرمتی کر رہا ہے وہ اللہ کے کلام کی, وہ کیا پڑھا رہا 10 پارے, مجھے بتائیے آپ. کل عبد المقی 1.25 پارہ پڑھ لیا, پیر کانپ رہے تھے آپ کے. قرآن پڑھنے والا بھی تو ہو اس طرح سے, وہاں 10 پارے پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر عبد المقی 10 پارے پڑھائے گا تو پورا مہینہ نکل جائے گا نا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے حکم دیا ورتل قرآن ترتیلا, قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, معتبر کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, کوئی معمولی کلام تھوڑا ہی ہے. اب بے حرمتی کر رہے ہیں, اس کے 10 پارے پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بدبخت. منتر سمجھ کے پڑھ رہا ہے, یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں آتا آپ کو؟ کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے رب ذوالجلال کے کلام کی, ذرا بتائیے. کتنے لوگ سمجھنے تیار ہے اس کو؟ بہت ہے بھائی قرآن میں سمجھنے کے لیے. آج تو قرآن کا سورہ بقرہ کا وہ مقام آج پڑھا گیا, آپ سنے ہیں. اس کی اگر میں اس پر بات کرنا شروع کر دوں تو یہ رمضان بھی جائے گا, اگلا رمضان بھی جائے گا شاید, میں نہیں بول سکوں گا آپ کے سامنے. وہ آیت مبارکہ عظیم الشان آیت مبارکہ ہے جو ساری 6666 آیتوں کی سردار, پورے قرآن کی سردار, پورے قرآن کی چوٹی کیا ہے معلوم ہے آپ کو جی؟ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کیا ہے سورت اس آیت مبارکہ کے اندر, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا اپنا خود کا انٹروڈکشن ہے اس کے اندر, اپنا تعارف اللہ نے پیش کیا ہے کہ کون ہے اللہ, کون ہوں میں معبود برحق, سنو میرے بارے میں کون ہوں. اللہ اکبر. اس کو کھولنا شروع کر دے تو برسوں نکل جائے, ایک ایک چیز کو, اس کی لفظ اللہ کو کھولنے بیٹھ جاؤ خالی. اللہ اکبر کبیرہ. پورے قرآن کی چوٹی ہے وہ, منتر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. بہت اختصار کر کے اگر میں موٹا موٹا سمجھا دوں آپ کو, ترجمہ ہی بول سکتا ہوں, اور کیا بول سکتا ہوں. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں کوئی. وہ زندہ ہے, کوئی چیز اس کے مقابلے کی زندگی حاصل نہیں رکھ سکتی اپنے پاس. اس کی زندگی ذاتی ہے, قدیم ہے, خود کی ہے. باقی ساری زندگیاں اس کی خود کی دی ہوئی ہے, اس نے دی ہے زندگیاں. سب کی زندگیاں بھیک میں ملی ہوئی, اس کی اپنی زندگی خود کی ہے. کوئی اس جیسا زندہ نہیں, کوئی اس جیسا قائم نہیں, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ہے, اس کی جاگیریں, اس کی مملکتیں, اس کی ملکیت سب اسی کے لیے خاص ہے. کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے جا کر کے کسی کی سفارش کے لیے لب کشائی کرے؟ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر, اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہو؟ وہ جانتا ہے تمہارے آگے اور پیچھے کھلا چھپا سب کچھ. اس کے علم میں کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں, وہ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے عطا کر دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اس کی کرسی کی وسعت پوری کائنات کو گھیری ہوئی ہے, ساتوں آسمان و زمین اس کی کرسی نے گھیر لی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا وسیع تر وسیع ہے وہ رب ذوالجلال جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے.
وہ بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، علی العظیم ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا، میں بہت وقت لگے گا کھولنے کے لیے اس کو۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد، اپنا پورا انٹروڈکشن کروانے کے بعد کہتے ہیں پکڑ دھکڑ کے میرے سامنے گراؤ مت کسی کو، میں ہی معبود ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ جبرن لا کر کے میرے سامنے کسی کو ڈالو سجدوں میں۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین میں، کسی کو زبردستی مت لاؤ میرے پاس۔ ضرورت نہیں ہے مجھے۔ قد تبین الرشد من الغی، میں نے اجیالوں کو اندھیروں سے چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہے، رشد و ہدایت کو میں نے گمراہیوں سے چھانٹ کے الگ کر دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس جو طاغوت کو ٹھکرا دے اور مجھ پر یقین کر لے، مجھے پکڑ لے، مجھ پر ایمان لے آئے، اس نے کائنات کا سب سے مضبوط سہارا، سب سے مضبوط کڑا اپنے لیے پکڑ لیا ہے۔ اب اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا پوری کائنات میں، جو مجھے پکڑ لیا۔ جس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے تھام لیا ہے، اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ سورہ حج کے اندر آپ کو ملے گا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَهُوَ نِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ حج کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو، هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى، سب سے بہترین مولا وہی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سب سے بہترین مددگار وہی ہے، اس کی مدد سے بڑھ کے کسی کی مدد نہیں، اس سے بڑا سرپرست کوئی نہیں۔ تو جس نے طاغوت کو چھوڑا اور مجھے پکڑا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت بڑا کڑا، بہت مضبوط سہارا اپنے لیے پکڑ لیا ہے، لن انفصام لہا، اس کا کچھ بال باقی نہیں ہوگا۔ یہ آج پڑھے، سنے پیچھے ڈھر کر کے، روح کانپ اٹھتی ہے جب یہ سنتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، کیا پڑھ رہا ہے ایک حافظ، کیا اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اور کیا آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو اس کا اگر اندازہ ہو جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست اور ولی بن جاتا ہے ایمان والوں کا، کارساز سرپرست اللہ بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتا ہے۔ بھائی آپ کو اندازہ بھی ہے، میرے سرپرست میرے والد محترم، آپ کے سرپرست کوئی بڑے، اپنا سرپرست زندہ ہے، ساتھ میں ہے، اوپر ہے، تو ایک دھارس بنی ہوئی رہتی ہے کہ بھائی میرے سرپرست ایک بڑے طاقتور ہستی میرے ساتھ ہے۔ اللہ جب یہ بول رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا خود سرپرست مولا ہوں، اللہ اکبر، کیا دھارس بن جائے گی، سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا۔ کائنات کا خالق، میرا مولا، میرا سرپرست، میرا بزرگ، میرا بڑا، میرے کام بنانے والا، میرا کیا بگڑے گا؟ کیسا یقین پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی میں نکال کے لاتا ہے۔ جی، گمراہیوں کے اندھیرے، ظلمت کے اندھیاروں سے نکالتا ہے، ہدایت کے نور میں لے آتا ہے، جنت کو جانے کا راستہ روشن کر دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے نور ہدایت روشن کر دیتا ہے۔ جی، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور کافروں کے لیے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور یہ بدبخت جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے سرپرست پھر یہ شیاطین بنتے ہیں، طاغوت بنتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں، روشنیوں سے نکال لیتے ہیں، ہدایتوں سے نکال لیتے ہیں، گمراہیوں میں لے جا کر کے بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اندھیروں میں ڈھکیل دیتے ہیں، جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی ہے اصحاب النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک ایک چیز قرآن مقدس کی کتنی عظیم ہے سمجھنے کے لیے، ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو صرف منتر کی طرح سنتے ہیں قرآن کو۔
کہاں سے ہم کو پڑھنے پڑے گی ہدایت؟ مجھے بتائیے. سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آپ؟ انشاءاللہ کل اور قرآن سنیں گے تو کچھ اہم نکتے کل بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آج جو بتایا آپ کی سمجھ میں تو آئی بات؟ کوشش تو کریں گے گھروں کو جا کر کے اللہ کے کتاب میں غرق ہو جائیں گے، اتریں گے، غور و فکر کریں گے اس میں. جی میرے استاد شریف غالب یمنی جو ہے مارکز کے، وہ یہ بولا کرتے تھے، میرے کو بولتے تھے عموماً، اکبر میاں قرآن پڑھنا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے جی، قرآن تو پڑھتے بہت سارے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں قرآن. بولتے تھے وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو ترجمے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کمال نہیں ہے اکبر میاں. بولتے تھے. پھر بولتے تھے کمال یہ ہے اکبر میاں، کلام الہی کو پڑھنے کے ساتھ مراد الہی تک پہنچنا، یہ کمال ہے. بولتے تھے کلام الہی تو پڑھ اور سن رہے ہو، لیکن اس کلام الہی میں غرق ہونا اور مراد الہی تک پہنچنا، رب کی مراد کیا ہے، تم کو بھلانا کیا چاہتا ہے، کمال وہ ہے سمجھنا. اللہ اکبر. اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. ان کی بات کو میں نے گیٹ بن کے بنا لیا، پکڑ لیا مضبوط. اس کی یہ ہے اصل کمال کہ رب چاہتا کیا ہے، پہلے غرق ہو جاؤ، سمجھو کیا چاہتا ہے تمہارا رب. تدبر کرو قرآن پہ. قرآن مقدس کے تدبر کے ابواب میں بہت سارے ہمارے جو اہل علم یا بعض لوگ کیا ہے، آج کل فرقہ پرستی بہت گھنونی ہو چکی ہے، بہت گھنونی شکل اختیار کر چکی ہے. فرقہ پرستی کی شکل بہت گھنونی ہو گئی ہے. ہر فرقہ چاہتا ہے کہ میرے مکتب کا آدمی جو بات بولے وہ لو، میرے مکتب کے سوا اگر کوئی کتنی اچھی بات بولتا ہے تو اس کو مت قبول کرو. یہ گھنونی شکل بن گئی ہے نا. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. میرے آقا کی امت میں سے کوئی بھی آدمی اگر کوئی حق کی بات اور سچی بات بولے، میں اس کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی جماعت کا ہو. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اور کوئی اچھی بات اگر پیش کر رہا ہے تو اس کی اچھی بات قبول کی جائے. میرا یہ نظریہ ہے. ہاں اس کی سہو اگر ہو رہی ہے، کسی کی بھی سہو ہو رہی ہے، تو اس سہو کے لیے اللہ سے دعا کر دی جائے کہ اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دے، اس کی اچھائی کو قبول کر لے. میرا یہ نظریہ ہے. تو اسی نظریے سے میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں. ڈاکٹر اسرار پاکستان کے جو مر گئے، ایک مرتبہ یہی تدبر قرآن کے ضمن میں ایک عظیم اچھی بات ان کی زبان سے نکلی تھی. وہ بولے تھے، مثال دیے تھے، ایگزامپل. تیراک جو ہوتے ہیں نا، تیرنے والے، کچھ تیرنے والوں کو آپ سمندر کے کناروں پہ تھپیڑے مارتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ وہ ماہرین تیراک نہیں ہوتے ہیں. وہ اٹھ پٹان تیرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ تھپیڑے مارتے کناروں پر ہی بیٹھ کر کے اتنے ہی میں جاتے ہیں. لیکن جو ایکسپرٹس تیراک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمندر کی تہ میں غوطہ زن ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ماہر ہے تیرنے میں، تو وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کے جو ہاتھ لگتے ہیں، مونگے اور موتیاں ان کے ہاتھ لگتے ہیں، وہ ایکسپرٹس کے ہاتھ لگتے ہیں. وہ کنارے پر تھپیڑے مارنے والوں کو تو موتے مونگیاں ملنے کے نہیں. قرآن مقدس سے تعلق رکھنے والے امت کا بھی یہی حال انہوں نے بیان کیا، مثال دے کر کے. کچھ لوگ ہیں جو سرسری قرآن پڑھتے رہتے ہیں، زندگی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ایکسپرٹس نہیں ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو تدبر کرتے ہوئے غوطہ زن ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اندر تک اترتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ راز قدرت کے کھولتا ہے جیسے مونگے اور موتیاں ان ماہرین کو مل رہے ہیں. یہ ڈیپتھ میں جانے کے ساتھ وہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تدبر کے ساتھ.
وہ چیز پیدا کرو، وہ کہتے تھے اپنے اندر تدبر پیدا کرو۔ اللہ ان کی سب سہوؤں کو معاف کرے، ان کی اچھی خدمات کو قبول کرے، اچھی بات بولتے تھے۔ ایک اور بہت اچھی مثال انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا کہ عام آدمی اور بہت ڈیپتھ میں سوچ تدبر کرنے والے کی مثال انہوں نے ایک مثال دے کر کے بتایا تھا۔ دیکھو، کوئی ایک کیبل ہے، ایک کرنٹ کا کیبل ہے، پورا انسیولڈ کیبل ہے، پورا انسیولڈ ہے، اس کے اندر سے، وہ انسیولڈ کیبل کے اندر سے جو انسولیشن کے ساتھ پورا کمپلیٹ انسیولڈ ہے، وہ زمین کے اندر سے باہر نکلا ہوا ہے کیبل تھوڑا سا، اور اس کے اوپر آ کر کے ایک دیہاتی گاؤں کا ٹھہرا ہوا ہے کیبل کے اوپر، جی ایک دیہاتی آ کر کے زمین سے تھوڑا سا باہر نکل گیا، جھانک رہا ہے کیبل، تو وہ دیہاتی آ کر کے اس کو وہی ٹھہرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ اس کو بولیں گے بھی کہاں کھڑا ہوا، دیکھے گا بھی تو بولے گا کہاں ہوں، کچھ بھی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ کیبل کے اندر سے کیا قیامت گزر رہی ہے، کئی ہزار کلو واٹ کا کرنٹ اس میں سے جا رہا ہے، اس کو اس کا علم ہے، اس دیہاتی کو، گاؤں والے کو، جی کچھ نہیں معلوم اس کو۔ لیکن وہ جس کو اس کا علم ہے کہ وہ کیبل کے اندر کیا ہوتا ہے اور کون سا کرنٹ اس میں سے پاس ہوتا ہے، جو اس کا ایکسپرٹ ہے، جو جاننے والا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ وہ باہر نکلا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ امیڈیٹلی اپنے جو آلے ہیں جہاں سے کہیں سے وہ شاک نکل رہا ہے کیا، کرنٹ باہر کہیں سے وہ ڈیمیج ہے کیا، پھٹا ہے کیا، وہ ساری تحقیق کرے گا۔ نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، ایک جھٹکے میں تہس نہس ہو جائے گا نا وہ آدمی، اس کے باڈی کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کالا کوئلہ بن جائے گا جل کر کے ایک بھاپ میں۔ تو اس کو پتا ہے وہ کیا چیز ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا، ایک دم اعلی نصب کر دے گا اپنے تحقیق کے۔ تو وہ یہ بولنے کے بعد بولے تھے کہ قرآن مجید ہزاروں لوگ، سووں لوگ، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے، کوئی حرمین میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہی مسجد حرام میں جا کے دیکھیے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، سدیس پڑھ رہے ہیں، شرائم پڑھ رہے ہیں۔ اب شرائم کہیں رو رہا ہے، ہچکیوں پہ آ رہا ہے کہ سدیس بلک بلک کے رو رہا ہے، پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے کے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتا بھی ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، جی لاکھوں لوگوں کو پتا بھی ہے کہ شرائم کیوں رو رہا ہے، وہاں پر کیوں رک گیا ہے، کیوں ہچکیاں اس کی بن رہی ہے، وہ لاکھوں لوگوں کو پتا ہے۔ جی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں معلوم نا، لاکھوں کو نہیں معلوم وہ بات، لیکن جو اس کا ایکسپرٹ ہے، جو جانتا ہے قرآن مقدس کو، اس کے ایک مقام پر ڈیپتھ میں جاتا ہے، وہ جب سنے گا شرائم سے یا سدیس سے، وہ بھی بلک بلک کے روئے گا، اس کو سمجھ میں آ گیا کیا ہے، وہ اس کی بھی روح کانپ رہی ہے، اس کے بھی پیروں تلے زمین نکل رہی ہے، اور دوسرے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا۔ تو اثر کب ہو رہا ہے؟ جب آپ اس کو جانتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تمثیل انہوں نے یہ بھی اگزامپل کے طور پر بیان کیا تھا ان کے کسی جلسے میں، کسی اجتماع میں، بہت اچھی بات تھی، بہترین بات تھی سمجھانے کے لیے عوام الناس کو، قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت بہترین بات تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ ہاں اب رہی بات ان کے خطاؤں کی اور سہوؤں کی، وہ تو ہوتی رہتی ہے انسانوں سے، ان سے بہت بڑی بڑی بھی ہوئی ہے، عقیدے کے معاملے میں، عقیدے کے ابواب میں بڑی بڑی خطائیں بھی ہوئی ان سے۔ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دے دیا جائے، جہنمی قرار دے دیا جائے ہماری طرف سے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے فیصلے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی اعمال کو، کسی کی خدمات کو قبول کر دینا، رد کر دینا ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صرف یہ بول سکتے کہ یہاں مول صاحب سے خطا ہو گئی ہے، حضرت سے خطا ہو گئی ہے، اللہ ان کو معاف کرے۔ اپنے لوگوں کو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ خطا کو سمجھ لو، یہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ بتانا آپ کا کام ہے۔ فتویٰ دینا تو آپ کا کام نہیں ہے نا کہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ بدترین آدمی تھا، جو ہمارے آج کل کام ہو گئے، ہم ٹھیکہ کانٹریکٹ لے لیے ہم لوگ یہ کام کا۔ ہمارے پاس تو گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے عرش سے جو ہے کانٹریکٹ سائن کر کے ہمارے کو دے دیے ہیں کہ کتوں کو جنت میں ڈالنا، کتوں کو جہنم میں ڈالنے کا گتا میں تم کو دے رہا ہوں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے؟ ہمارا کام ہے یہ سوچئے، دین کے مزاج کو سمجھیے،
قرآن مقدس پہ غور و فکر کیجئے، غرق ہو جائیے، تدبر کیجئے. یہ ہے اصل میری دعوت. قرآن و سنت کی طرف آئیے، اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت کو تھام لیجئے مضبوطی کے ساتھ، اور صحابہ کرام کا طریقہ پکڑ لیجئے. منہج سلف صحابہ کرام کا طریقہ ہے. منہج سلف تمہارا اور میرا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے. ہم جو نظریے کو سلف صالحین کا نظریہ بنا کے بیٹھ گئے زبردستی، وہ نہیں ہو سکتا ہے. سلف صالحین کا منہج صحابہ کرام کا منہج ہے. جس نظریے سے، جس سوچ سے انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، ان میں جو اخلاق تھے، ان میں جو بھائی چارگی تھی، اخوت تھی، عفو تھا، درگزر تھا، وہ آپ کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہی نظریہ آپ کو صحابہ کا ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے سلف صالحین کہلائیں گے، ان کے منہج پر کہلائیں گے. ورنہ یہ جو ہے، یہ جو جارحیت ہے نا آپ کے اندر، یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کہ ہر ایک کو گالی دینا، کافر قرار دینا، جہنم میں پہنچا دینا، یہ صحابہ کرام کا وتیرہ نہیں تھا جس پہ آپ ہیں. معاف کیجئے گا. تو اخلاق والے بنو، قرآن مقدس کو سمجھو، سینے سے لگاؤ. یہی ہے میری دعوتیں. کل بھی آؤ انشاءاللہ، کل بھی کچھ باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کر کے اٹھو کہ اللہ ہم کو نیک اور صالحین لوگوں میں سے، ہم کو بھی نیک صالحین بنا دے. یہ دعا کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر کے، منتر نہیں ہے. اچھا ایک مرتبہ عبد المقید کو بھی ذرا آپ یہ بول دیجئے، آپ بول دیجئے کہ بہتر طریقہ جو ہے قنوت کا، جو ہر وطر کے اندر جو روزانہ کی معمول جو وطر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جو آپ کا افضل طریقہ تھا وہ رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھتے تھے. رکوع کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص، سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے. رکوع کرنے کے بعد جو خوما میں واپس آ کر کے قنوت پڑھنے کا جو طریقہ ہے رسول اللہ کا، وہ کب تھا؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں اور مسند میں وغیرہ میں روایت ہے، صحابہ 70 حافظ صحابہ کو دھوکے سے لے جا کے شہید کر دیے تھے بدبخت. رسول اللہ پر وہ بہت گراں گزرا تھا کہ میرے 70 حافظ قرہ صحابہ کو لے جا کے شہید، دھوکہ دے کے شہید کرے. تو 1 مہینہ لگاتار ان کو بددعا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد، ہر نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد آخری رکعت جو سلام پھرنے کی ہوتی ہے، چاہے 2 رکعت والی پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت میں، جو 4 والی پڑھ رہے ہو تو چوتھی رکعت میں، 3 پڑھ رہے ہو تو تیسری رکعت میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد، خوما میں آنے کے بعد آخری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کے بددعا دیتے تھے. وہ قنوت نازلہ کہتے ہیں اس کو. وہ بددعا کرتے تھے ان بدبختوں کے، دھوکے بازوں کے لیے کہ اللہ ان کے قدموں تلے زمین نکال دے، ان کے اندر دشمنی عداوت پیدا کر دے. بہت ساری بددعا دیتے تھے ان کو. تو وہ 1 مہینہ رکوع سے اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کیے تھے. اور عمومی جو ہمیشہ کی جو وطر تھی، وہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی، اخلاص پڑھنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے سورہ پڑھ لیے ہے، زمبی سورہ، اس کے ساتھ ہی اس کو اللہم ہدینی فی من ہدیت والی اس دعا کو آپ شامل کر لیتے تھے. یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی افضل طریقہ. آپ تحقیق کر لینے کے لیے بول دیجئے کہ یہ افضل طریقہ ہے، اس کو تحقیق کر لیں. اب میں آپ کو یہ کا ذکر اس لیے کر دیا، اس میں اس قنوت جو آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کبھی غور کیے؟ اللہم ہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھے ہدایت عطا کر، اس ہدایت میں سے جن لوگوں کو تو نے ہدایت اپنے خزانے میں سے لٹا دی، جن لوگوں پر، جن تیرے خاص بندوں کو تو نے ہدایت یافتہ بنایا، انبیاء کو، رسولوں کو، تیرے مقرب بندوں کو جو ہدایت سے تو نے مالا مال کیا ہے، ہدایت کی دولت تو اپنے خاص بندوں کو تو عطا کیا ہے، اسی خزانے ہدایت میں سے مجھے بھی محروم مت کر، مجھے بھی ان میں شامل کر، اسی ہدایت یافتہ گروہ میں مجھے بھی شامل کر. تو یہاں صحبت مانگ رہے ہیں. یہ بہت معنی خیز باتیں ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کو ہٹا دو، میں ہدایت پر ہوں خالی، بس. یہ ہمارا ذہن بنا دی ہمارے لوگ.
سب غلط ہے، میں اکیلا صحیح ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کا انداز سے کیا ہے دیکھیں یہاں پر، اللہم اہدینی فی من ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت یافتہ بنا جیسے تو ہدایت دیا اوروں کو، مجھے بھی ان میں سے بنا، دوسروں کا احترام کرتے ہوئے ان کے ہدایت کو سراہتے ہوئے مجھے بھی اس جیسا بنا. اور ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ہمارے پاس تو سب چھوٹے، ہم بڑے ہیں. غور کیجئے یہ باتوں کے اوپر، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے رسول اللہ کے، کیسے بااخلاق تھے رسول اللہ. بہت باتیں ہیں انشاءاللہ، آج ہی سب نہیں بولنا ہے مجھے، بہت وقت ہو گیا. آپ کا شکریہ، اتنی دیر آپ لوگ بیٹھے اور میری بات سنے، مجھ جیسے حقیر آدمی کو سننے اور برداشت کرے، آپ کا شکریہ بھائی. اگر مجھ سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہے تو آپ کو پورا حق ہے میری اصلاح کرنے کا. میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ حضرات مجھے سن رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو اللہ اپنے نیک بندوں میں سے نیک بندے بنا لے. اللہ ہم کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. اللہ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.